ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ سردیوں کی دھوپ اور لوڈ شیڈنگ کا ایک فائدہ تو ہے۔ علینا نے گھر کے لان میں بیٹھے امی ابو، بھیا، بھائی اور بچوں کو دھوپ سینکتے، مالٹے، مونگ پھلیاں کھاتے، گپ شپ لگاتے دیکھ کر اپنے کمرے میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا فائدہ؟ حاشر جانے کس کے ساتھ سیل فون پر چیٹ کرنے میں مصروف تھا، بے خیالی میں پوچھا۔ یہی کہ سب گھر والے اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، آپس میں دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں، اپنے مسائل اور اپنی خوشیاں سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ اتنی باتیں تو سب عام دنوں میں بھی نہیں کرتے جتنی سردیوں کی دھوپ میں بیٹھ کر اور رات کی لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے میں کہیں ایک کمرے میں سب جمع ہو کر کرتے ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ علینا نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا بولے جا رہی ہو؟ باہر جا کر بیٹھو سب کے ساتھ، میرے سر پر کیوں سوار ہو؟ وہ چلا کر بولا۔ کیا ہو گیا ہے حاشر آپ کو؟ آپ مجھ سے اتنے سرد لہجے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ بہت دنوں کے بعد آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ علینا نے دکھی ہو کر کہا۔ نظر میں رکھنے والا ہے کیا تمہیں؟ ہر انداز ہی تمہارا۔ حاشر نے اس کے سندر سبھی چہرے کو بیزاری سے دیکھتے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں جملہ ادھورا چھوڑا تو اسے اپنی توہین محسوس ہوئی۔ کیا مطلب حاشر؟ تمہارے سرد رویے نے مجھے اندر سے توڑ ڈالا ہے، درد سے دو چار کر ڈالا ہے مجھے، وہ تڑپ کر بولی۔ تمہارا تو ہر درد ہی نرالا ہے، ہر احساس ہی دنیا سے الگ ہے، انوکھا ہے۔ کانچ کی بنی ہو نا تم کہ توڑ ڈالا ہے میں نے، حاشر نے سرد اور پتھریلے لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں دنیا سے الگ، انوکھی اور پیاری سی لڑکی ملی ہے، علینا نے ہمت کر کے کہا۔ خوش تھا، مگر اب حیران رہتا ہوں کہ میں نے تم جیسی عام سی گھریلو سادہ اور نرالا لڑکی کو، ماڈرن ایج کے تقاضوں سے لا علم لڑکی کو اپنی محبت کی سند کیسے بخش دی؟ مجھے تم جیسی عام لڑکی سے محبت ہو کیسے گئی؟ کیوں؟ کیا تمہاری محبت میں سرخاب کے پر لگے ہونے چاہیے تھے؟ علینا نے چٹک کر سوال کیا۔ میں جس سے محبت کر لوں اسے سرخاب کے پر اپنے آپ ہی لگ جائیں گے، سمجھی تم؟ حاشر نے بڑے سوم اور کروفر سے جواب دیا۔ تو وہ پر مجھے کیوں نہیں لگے؟ علینا نے چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ الٹا تم نے تو مجھے قید کر کے میرے عام سے پر بھی کاٹ ڈالے ہیں اور محبت شادی کے نام پر پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ میری محبت تمہیں قید اور یہ گھر تمہیں پنجرہ محسوس ہوتا ہے؟ یہی تو میری محبت کی ناکامی ہے، بلکہ یہی ثابت کرتا ہے کہ میں نے تم سے محبت کر کے غلطی کی، بلکہ شاید غلط لڑکی سے محبت کی ہے میں نے۔ حاشر نے اس کے روبرو کھڑے ہو کر اس کی سادہ مگر پرکشش سراپا نظروں میں جانچا، اسے ناقدانہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں پارک والی الٹرا ماڈرن لڑکی زوہا کا عکس محو رقص تھا۔ یعنی کہ اب تم مجھے غلط بھی کہو گے، افسوس صد افسوس۔ تم مردوں کی محبت تتلی کے پروں پر سجے رنگوں کی طرح ہوتی ہے، ادھر چھوا ادھر رنگ اتر کر کسی دوسرے کے ہاتھ پر جا لگے۔ یاد ہے حاشر، کبھی تمہیں میری سادگی، میرا خیال رکھنا، توجہ دینا کتنا پسند تھا؟ تم مجھے مصنوعی رنگوں کی بجائے سادہ حسن میں دل و جان سے چاہتے تھے۔ میں تمہیں دنیا کی حسین ترین لڑکی لگا کرتی تھی، کل تک میں تمہاری کائنات تھی۔ پھر اچانک سے تمہیں کیا ہوا کہ میری محبت سے اکتانے لگے ہو؟ تم کسی اور سیارے کی دریافت میں نکل کھڑے ہوئے؟ میرا خیال رکھنا تمہیں اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت لگنے لگا، وہی توجہ، پیار، احساس اور خیال جس کے سبب تم میری محبت کا دم بھرتے تھے، اب ان سب میں تمہیں اپنا دم گھٹتا لگتا ہے۔ تمہیں تو آزاد خیال، ماڈرن اور مختصر لباس پہننے والی شوخ اور بے باک لڑکیاں کیوں بھانے لگ گئی ہیں، زندگی سے بھرپور محبت کے لائق لگنے لگی ہیں۔ پھول پھول منڈلانے اڑنے والی تتلیاں تمہارے دل کے چمن میں کیوں بسیرا کرنے لگی ہیں؟ بہت خوب حاشر۔ وہ گزشتہ 1 ماہ سے اس کی سرگرمیاں نوٹ کر رہی تھی مگر کہہ نہیں پائی۔ آج حاشر نے شاید اسے اپنی باتوں سے ہمت دے ہی دی۔ حاشر، میری جس سادگی میں تمہیں سرور ملتا تھا نا، اور جس محبت پر تم مغرور تھے، آج وہی تمہیں اپنی غلطی لگ رہا ہے۔
सुर्खाब के पर ऐसी किसी मोहब्बत को नहीं लगते मिस्टर, जिसमें बदलने, बेजार और फरार होने की बू पाई जाती हो। अलीना ने अजीब संजीदगी और निहायत तासुफ ज़दा निगाहों से उसे देखते हुए कहा था। हाशिर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और वो दिल में उठती दर्द की टीसों को छुपाती लॉन में सबके पास चली आई। वहाँ कम से कम वो सबके साथ उठ बैठकर हंस बोल तो सकती थी, टूटे दिल के साथ ही सही, मगर 2 घड़ी की सर्दियों की धूप में बैठकर अपने महबूब शौहर की सर्द मोहरी और बर्फ लहजे की शिद्दत को मध्यम तो कर ही सकती थी। निम्रा उसे मॉर्निंग वॉक पर एक करीबी पार्क में मिली थी। ट्रैक सूट और जॉगर्स पहने, कानों में हेडफोन्स लगाए जॉगिंग करती, भागती दौड़ती, हर आते जाते शख्स से हेलो हाय करती, मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहती। हाशिर से भी उसने बेतकल्लुफी से दोस्ती की। तकरीबन 15-20 दिन हो गए थे। वो दोनों रोज पार्क में लंबी वॉक के साथ टॉक भी किया करते थे। 2 बार होटल में लंच भी कर चुके। हाशिर उसके बांकपन, उसकी बेबाकी, शोख मिजाजी और उसके सहर में मुब्तला हो गया। उसके सामने उसे अलीना घरेलू और आम सी लड़की लगती। अपने तमाम तर ज़ाहिरी और बातनी हुस्न के बावजूद वो एकदम से उसे डल और आउटडेटेड लगने लगी। उसे शादी और ज़िंदगी गुजारने के लिए अलीना का इंतखाब एक हमाकत और गलती महसूस हुआ। 3 साल हुए थे उनकी शादी को। अल्लाह ने एक खूबसूरत सा बेटा भी उन्हें अता किया था। इतनी खुशियों के बावजूद निम्रा जैसी लड़की की ज़रूरत उसे महसूस हुई। वो सोचा कि अब मॉर्निंग वॉक पर जाएगा तो निम्रा से बात करेगा कि वो उसे चाहने लगा है, शादी के सपने देखने लगा है। जितनी वो हाशिर के साथ फ्रैंक थी, उसे पूरा यकीन था कि वो फौरन उसका प्रपोजल कबूल कर लेगी। अगली सुबह हाशिर हस्बे आदत पार्क पहुंचा तो निम्रा भी अपनी कार से उतरती दिखाई दी। तराशीदा बालों की ऊंची सी पोनी बनाए, लाइट पिंक ट्रैक सूट और रेड जॉगर्स में मलबूस, मेकअप के नाम पर लिपस्टिक से होंठ सुर्ख किए, वो बिजली गिराती उसके सामने आ गई। गुड मॉर्निंग, निम्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, बड़ी खूबसूरत लग रही हो। हाशिर ने सर से पांव तक उसे देखते हुए सराहा था। वो तो मैं हूँ, वो इतराई। हाँ भाई, फुल पैकेज हो तुम, वो मुंह ही मुंह में बोला। क्या मतलब? निम्रा ने तेवरी चढ़ाकर उसे घूरा। कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कोई खास बात है? निम्रा ने राजदाराना अंदाज में कहते हुए आंख मारी थी। बहुत खास, हाशिर ने उस पर फिदा होते हुए कहा। अच्छा ठीक है, पहले वॉक कर लें, फिर तसल्ली से कहीं बैठकर बात भी कर लेंगे। चलो ठीक है, हाशिर खुश होकर बोला। हाय निम्रा डार्लिंग, मर्दाना आवाज ने निम्रा की दौड़ को ब्रेक लगा दी। हाशिर भी चौंक कर आवाज की समत देखने लगा। ओह हाय जिमी, थैंक गॉड तुम वापस आ गए। निम्रा अपने बॉयफ्रेंड जिमी को देखकर खुशी से बाग बाग होते हुए बोली। तुम राउंड लगाओ, मैं आती हूँ, निम्रा ने हाशिर को देखकर कहा और दौड़ती हुई जिमी से बगलगीर हो गई। ये मंजर देखकर हाशिर के तन बदन में जैसे आग लग गई। कैसी हो डार्लिंग? जिमी उसके शानों के गिर्द बाजू हमाल किए पूछ रहा था, अंदाज़े मोहब्बत लुटाता हुआ। साफ जाहिर था कि दोनों के बीच कितने गहरे मुरासिम हैं। एकदम फिट, वो तो दिखाई ही दे रहा है। जिमी ने सर से पांव तक उसे गहरी नजरों से देखते हुए शरारत भरे लहजे में कहा, तो वो भी बेबाकी से हंसती थी। वो दोनों बातें करते करते आगे जा रहे थे, जबकि हाशिर बस देखता ही रह गया था। मगर बहुत बोर हो गई थी तुम्हारे बगैर। अच्छा, तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया मेरी गैर मौजूदगी में? फिर कैसी बोरियत? जिम्मी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता चलते हाशिर के कानों में पहुंच रही थी। वो निम्रा के जवाब का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। कौन? वो हाशिर? अरे वो तो बस टाइम पास के लिए था, वरना उस जैसे शादीशुदा मोटी तोंद वालों को मैं खास भी नहीं डालती। मेरी चॉइस बहुत खास होती है। हाशिर जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने का तो मजा ही अलग है। घर में वफादार खिदमत गुजार बीवी के होते हुए बाहर की लड़कियों पर वक्त, पैसा और मोहब्बत लुटाते फिरते हैं। डार्लिंग, हाशिर को आज मुझसे कोई बहुत खास बात करनी है और मैं जानती हूँ कि वो खास बात उसे क्या करनी है। निम्रा बेधड़क तमस्कराना अंदाज में हाशिर का तस्करा करते हुए कह रही थी। हाशिर जो एक साइड पर दरख्त के पीछे छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा था, उसका एक एक लफ्ज उसे शर्म से जमीन में गाड़ रहा था। क्या खास बात? जिमी ने पूछा।
وہ مجھے پروپوز کرنے والا ہے اور مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والا ہے۔ خبیث نہ ہو تو بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے اور مجھ سے وفا کے پیمان باندھنے چلا ہے۔ نمرہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ حاشر کا دل چاہا زمین شک ہو اور وہ اس میں سما جائے۔ دونوں کے تمسخر اڑاتے کہے اسے اپنی ہی نظر میں گرا رہے تھے۔ الینا سے تو وہ شرمندہ تھا ہی، وہ خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر لگے جالے اتر رہے تھے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی خوشیوں اور محبتوں کا سورج نمرہ جیسی مغرب سطح بے باک اور مردوں سے دوستی رکھنے والی لڑکی کے حسن فریب میں آ کر ڈبونے لگا تھا، اپنی زندگی کو تاریک کرنے چلا تھا۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا بے وقوف اور نادان تھا۔ اپنی خوب سیرت، مشرقی، باحیا، باوقار، خدمت گزار، وفاشار اور سراپائے محبت شریک سفر، شریک زندگی کا ایک دھوکے اور فریب میں لپٹی لڑکی سے موازنہ کر رہا تھا، روشنی کا مقابلہ تاریکی سے کر رہا تھا۔ اسے اپنی سوچ، رویے اور لہجے پر بہت شرمندگی تھی۔ واپسی کے لیے پلٹ ہی رہا تھا کہ نمرہ نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا، حاشر کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر۔ اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے نا؟ او ہاں، مجھے تمہیں بتانا تھا کہ اگلے ہفتے میری ویڈنگ اینیورسری ہے۔ میں اپنی پیاری وائف اور بیٹے کے ساتھ سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں۔ اب میں واک کے لیے نہیں آؤں گا۔ اس بار ہم اپنی شادی کی سالگرہ سوئٹزرلینڈ میں منانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، تبھی تم سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ حاشر نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے فوراً بہانہ بناتے ہوئے کہا اور دل میں اسے سچ کرنے کی ٹھان بھی لی۔ ریئلی؟ تمہیں مجھ سے یہ کہنا تھا؟ نمرہ کسیانی سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ جمی کے سامنے اسے اپنی بات کے برعکس سننے کو ملا تو اسے شرمندگی سی ہوئی۔ ہاں، تم کیا سمجھی میں تم سے اظہار محبت کرنے والا ہوں؟ تم جیسی لڑکیاں تو ٹائم پاس کے لیے ہوتی ہیں نمرہ ڈارلنگ۔ زندگی گزارنے کے لیے مجھے اپنی بیوی جیسی لڑکی ہی چاہیے تھی، ہر غیرت مند محبت کرنے والے مرد کو۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، نہ ہی نمرہ کے چہرے پر پھیلے احساس ذلت اور توہین کے تاثرات دیکھنے کا اسے کوئی شوق تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ دیر ہونے سے پہلے اپنے گھر کے راستے پر لوٹ آیا، جہاں اس کی محبت میں گندھی، خدمت اور وفا کی دیوی، دنیا کی سب سے الگ اور نرالی لڑکی اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور جسے سرخاب کے پر لگنے ہی والے تھے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔